اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دوستو، روحانیت کا سفر اس عنوان سے ہم کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ سوچا دوستوں کو پہلے آگاہ کر دوں کہ روحانیت میں جو خطرات ہیں وہ کیا ہیں، انسان کو کہاں کہاں بچنا چاہیے اور کہاں کہاں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے دوستی کر لی اور شیطان سے اعلان جنگ کر دیا۔ اب آپ کے دشمن بڑھ جائیں گے۔ جب آپ اس سفر پہ نکلیں گے، روحانیت کے سفر پہ، اللہ سے دوستی، اللہ کے احکامات کو ماننا، رسول اللہ کے احکامات کو ماننا، تو پھر شیطان سے ازل سے جو ہمارا دشمن ہے، اب اس کی دشمنی اور بڑھ جائے گی۔ وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ بیماری کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ آپ کو غریبی سے بھی ڈرائے گا، آپ کے رشتہ داروں سے بھی آپ کو طرح طرح کے باتیں سننے کو ملے گی۔ آپ کو پتہ نہیں جادوگر کہنا شروع کر دیں، پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیں۔ آپ نے اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے کہ آپ کو پتہ تو ہو نا کہ میرا جو دشمن ہے وہ میرا ازل سے دشمن ہے۔ اب تو میں نے اللہ سے دوستی کر لی، اب تو وہ دشمنی اور بھی زیادہ نبھائے گا، کیونکہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف آپ قدم اٹھائیں گے، اللہ تو آپ کی حفاظت کرے گا ہی کرے گا، لیکن جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے اوپر آپ کو مکمل پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا، ورنہ شیطان جو ہے یہ آپ کا کھلا دشمن ہے، یہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ مولانا رومی صاحب مثنوی میں ایک حکایت لکھتے ہیں کہ ایک لکڑہارا تھا، وہ جنگل جاتا تھا، صبح صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا اور بازار میں بیچتا، اپنا گزر و بسر کرتا۔ ایک دن وہ جنگل سے لکڑیاں لے کے آیا تو اس نے دیکھا کہ اس لکڑیوں کے اندر سانپ بھی آ گیا اس کے ساتھ۔ اس نے سانپ کو چیک کیا تو اسے مرا ہوا تصور پایا، اس نے تصور کر لیا۔ سانپ جو تھا وہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر گیا تھا، ہل جل نہیں رہا تھا، بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے مر گیا ہے۔ تو اس لکڑہارے نے سانپ کو ایک طرف کر دیا اور خود اپنا ناشتہ چائے پانی بنا کے تھوڑی دیر اس نے کہا میں آرام کر لوں، اس کے بعد دن کھلتا ہے تو میں اپنا جو روز کا کاروبار ہے اس کو کر کے آؤں۔ اب جیسے ہی دھوپ نکلی، سانپ کے اوپر دھوپ پڑی، وہ پاس ہی وہ لیٹا ہوا تھا، سانپ کو ہوش آ گیا۔ جیسے ہی دھوپ نے سانپ کو ہوش دلایا، اس نے اس لکڑہارے کو ڈنگ مار لیا اور وہ وہیں پر فوت ہو گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب انسان پابندی کے ساتھ نماز، قرآن، روزہ اور اللہ کی تابعداری میں لگ جاتا ہے تو آپ کا جو نفس ہے وہ سو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ آپ جب بھی غفلت کریں گے تو آپ کو وہ اسی سانپ کی طرح ڈنگ لے گا، جس طرح اس لکڑہارے کو ڈنگ لیا کہ اس نے اس کو مردہ سمجھ لیا۔ تو پہلی تو آپ یہ غلطی بالکل بھی نہیں کریں گے کہ اپنے نفس کو مردہ تصور بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اس میں بزرگوں کے اور بھی بڑے اقوال ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ انسان کا جو دشمن ہے شیطان، وہ کیسے کیسے انسان کو برگلاتا ہے، کیسے کیسے انسان کے اوپر وہ حملے کرتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آپ کو شیطان غریبی سے بھی ڈرائے گا، ممکن ہے آپ کی بیوی آپ کے ساتھ متفق نہ رہے، ممکن ہے آپ کے بچے آپ کے ساتھ متفق نہ رہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ہی کام کرنا ہے، خاموشی سے اپنا کام کرتے جانا ہے، کسی کو کسی بات کا جواب نہیں دینا، کیونکہ شیطان یہی چاہے گا کہ آپ زبان کھولیں۔ جب زبان کھولیں گے تو آپ کا لڑائی جھگڑا ہوگا، جب لڑائی جھگڑا ہوگا تو پھر کہاں گئے ذکر تک۔ تو آپ کو برداشت، سب سے پہلے آپ کو برداشت کرنا ہوگا، برداشت کرنا سیکھنا ہوگا۔ جیسے ہی آپ روحانیت میں قدم رکھیں گے آپ کی دشمنیاں بڑھ جائیں گی، آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ولیوں کا ہتھیار ہے، برداشت۔ آپ برداشت کریں گے، شیطان کے ہر حملے کو ناکام کریں گے آپ، اور
یہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے، موتو قبل ان تموتو، جیسے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت سے پہلے مر جا۔ موت سے پہلے مرنے کا مطلب ہی یہی ہے، کوئی آپ کی واہ واہ کرے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہ پڑے، کوئی آپ کو گالیاں دے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہ پڑے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ کو جس راہ پہ آپ چلنا چاہتے ہیں یا جس راہ کے آپ مسافر ہیں، آپ کو اس راہ کے ہر ایک خطرے کا معلوم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو دوستو آپ کے جو کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہوں گے کہ آپ 2 رکعت نماز توبہ ادا کریں گے۔ یہ جو میں طریقہ کیا آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ امام غزالی کی کتاب ہے منہاج العابدین، اس سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے ادا کرنے کے بعد آپ 70 مرتبہ استغفار، 70 مرتبہ درود شریف، 70 مرتبہ تیسرا کلمہ شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اللہ کے حضور پر پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ پہلے تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے چکے تو پھر یہ یقین کامل میں رکھیں کہ اگر مجھ پہ جو مصیبت آئے گی، جو پریشانی آئے گی، میرا اللہ اس سے مجھے نکال لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ روحانیت کا سفر شروع کریں اور آپ کو پہلے دن ہار پڑنے شروع ہو جائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ پریشانیاں بھی آئیں گی، دکھ تکلیفیں بھی آئیں گی، سب کچھ ہوگا، کیونکہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، وہ آپ سے غیبانہ وار کرے گا آپ پہ۔